اس کائنات کی سب سے خوبصورت اور کامیاب شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ عمروں کے اتنے فرق کے باوجود یہ کائنات کی سب سے کامیاب اور خوبصورت شادی قرار پائی۔ حضرت خدیجہ نے ایک وفاشوار بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت شوہر ایک مثالی کردار ادا کیا۔ مگر دیکھتے ہیں کہ اس شادی میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ حضرت خدیجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی مخالفت کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کا نکاح کا پیغام کون لے کر آیا؟ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود اپنے نکاح کی بات کی، مگر وہ کن الفاظ میں انہوں نے نبی پاک کو نکاح کا پیغام دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حق مہر میں کیا ادا کیا؟ آئیے آج ان تمام سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ اس سے پہلے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو پورے مکہ شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کا چرچا ہونے لگا۔ اہل مکہ اپنے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے تھے۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ وہ ان دنوں اپنے شام کے تجارتی قافلے کے لیے ایک ایمانت دار اور دیانتدار شخص کی تلاش میں تھی۔ جب ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کا چرچا پہنچا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا تجارتی مال ملک شام لے جائیں تو میں آپ کو دوسروں سے 2 گنا زیادہ معاوضہ ادا کروں گی۔ ان دنوں ابو طالب کے مالی حالات بے حد خراب چل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور یہ معاہدہ قبول کر لیا اور آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت ملک شام لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ذاتی غلام میسرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ کسی معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا اور ان کی ہر کام میں اطاعت کرے گا۔ چنانچہ یہ قافلہ ملک شام پہنچا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا اور حضرت خدیجہ کا جو مال تھا وہ 2 گنا منافع پر فروخت کر دیا۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تمام مال و اسباب کا حساب کتاب دیا۔ اس مالی تجارت میں حضرت خدیجہ کو اس قدر فائدہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے انہیں کبھی اتنا منافع حاصل نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اب اپنے ذاتی غلام میسرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و عادات کے بارے میں پوچھا تو میسرہ نے تعریفیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ میں نے ان سے زیادہ اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور صادق و امین شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی اس نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک رتبہ بے حد بلند ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 فرشتے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب اپنے ذاتی غلام میسرہ کی باتیں حضرت خدیجہ نے سنی تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے جا کر جب میسرہ غلام کی ساری باتیں بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ آخری نبی کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور وہ نبی یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب ورقہ بن نوفل کی باتیں سنی تو ان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں مگر آپ کے دونوں شوہر وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے آنے والے رشتوں کو حضرت خدیجہ نے ٹھکرا دیا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ عمر میں حضرت ختیجہ سے چھوٹے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و طوار اخلاق نے نبی حضرت ختیجہ کے دل میں جگہ بنا لی، اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو کہ حضرت ختیجہ کے بھائی عوام بن خالد کی زوجہ تھی۔ حضرت ختیجہ نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کو شادی کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت صفیہ نے کہا، اگر میں آپ کی جانب سے کفایت کروں اور آپ کو جمال و مال شرافت کی دعوت دیے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کون سی عورت ہے؟ جس پر حضرت صفیہ نے کہا، وہ ختیجہ بنت خالد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے ہوگا؟ جس پر حضرت صفیہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ ایک روایت ہے، جبکہ حضرت عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ راستے میں مجھے ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی بہن نے آواز دی۔ میں ان کی جانب بڑھا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رک گئے۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تمہارے ساتھی میری بہن سے شادی کریں گے؟ میں نے وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر ہم اگلے دن سیدہ ختیجہ کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گائے ذبح کر رکھی تھی اور ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے حلہ پہن رکھا تھا۔ جبکہ طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر چونکہ حضرت ختیجہ کی بہت دلی خواہش تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کریں، چنانچہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے چچا کو راضی کر لیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ام المومنین نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا اظہار کیا اور ان الفاظ میں نکاح کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے اچھے اخلاق، دیانت، ایمانت داری اور سچائی کی بدولت آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ سے شادی کے پیغام کے متعلق اپنے چچا حضرت ابو طالب اور خاندان کے دیگر معتبر لوگوں سے مشورہ کیا۔ تمام خاندان والوں نے بلا چون چران اس رشتے کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تم ان سے ضرور نکاح کرو، اس سے لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور بھلائی کے کام جو تم کرتے ہو اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کی رضامندی حاصل کر لی تو آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ کو نکاح کی قبولیت کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ شادی کا دن مقرر ہوا اور پھر وقت مقررہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب اور دیگر مکہ کے معززین اور قریشان سردار کے ہمراہ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں پر آپ کا نکاح ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ کے ساتھ ہوا اور حضرت ختیجہ ام المومنین کے لقب پر کے منصب پر فائز ہو گئی اور انہیں ام المومنین کا لقب عطا ہوا، یعنی کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں قرار پائیں۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا جو اس طرح تھا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ اس نے ہمیں مت اور مذر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ اس نے ہمیں علم و حکمت والا گھر عطا فرمایا جس کا
हज किया जाता है। ये ऐसा घर है जो अमन वाला है। इसने हमें लोगों पे हाकिम मुकर्रर किया। ये मेरे भाई का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ऐसा जवान है कि जिसकी मिसाल कुरैश के किसी दूसरे फर्द के साथ नहीं दी जा सकती। अगरचे इसके पास माल नहीं है तो क्या हुआ? माल तो ढलने वाली और बदल जाने वाली शय है। तुम मेरे भतीजे की कराबत और मोहब्बत को खूब जानते हो। वो खतीजा बिनते खालिद से निकाह करता है और महर 20 ऊँट मुकर्रर किया गया है। मेरे भतीजे का मुस्तकबिल नहायत शानदार है और ये बुलंद मर्तबे का हामिल होगा। हज़रत अबू तालिब जब खुतबा पढ़ चुके तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी तआला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल खड़े हुए और उन्होंने हज़रत खतीजा की तरफ से ये खुतबा दिया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें वो फजीलत अता की जिसका जिक्र जनाब अबू तालिब ने किया। बेशक हम अरब के सरदार हैं और कोई भी कबीला हमारी फजीलत से इनकार नहीं करता। बेशक हम लोगों ने आपके साथ रिश्ता करने को पसंद किया। ए कुरैश, तुम गवाह हो कि खतीजा बिनते खालिद को हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के निकाह में दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी तआला अन्हा से निकाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा के साथ उनके घर ही मुंतकिल हो गए और निकाह के बाद हज़रत खतीजा ने अपना तमामो मालो असबाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवील में दे दिया और कहा कि आप इसे जिस तरह चाहे अल्लाह ताला की राह में और गरीबों की मदद और फलाह के लिए खर्च करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के अगले दिन वलीमे की दावत की जिसमें आपने एक ऊँट ज़िबा किया और लोगों की बेहद शानदार दावत की गई। ये थी वो दुनिया की और इस कायनात की बल्कि सबसे खूबसूरत और कामयाब शादी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उम्मतियों के लिए एक आला मिसाल कायम की और हज़रत खतीजा ने औरतों के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि वो किस तरह अपने खामदों की खिदमत अतात शुआर और मोहब्बत शुआर बनकर उनका दिल जीत सकती हैं ताकि वो दुनिया में भी इज़्ज़त और बुलंद मर्तबे पर फाइज़ हों और अल्लाह की बारगाह में भी उनका मर्तबा बुलंद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी तमाम आल के ऊपर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।